بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں سوموار والے دن کا پروگرام لے کے، جس کا موضوع ہے میں اور میری ڈرائیونگ۔ اور جیسے ہر چیز کے اندر میرا ایک مثبت کردار ہے، تو ڈرائیونگ کے شعبے میں بھی میرا ایک مثبت کردار ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات۔ آج ہم اس میں سے جس چیز کو ہم لینا چاہتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کے اندر ہماری جو ڈرائیونگ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو حادثات ہو رہے ہیں وہ کس چیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر جب ہم غور کریں گے، ایمرجنسی کسی وارڈ میں چلے جائیں، اسپتال کی کسی ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، سب سے زیادہ اموات اور سب سے زیادہ جو حادثات ہو رہے ہیں وہ موٹر سائیکل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اکثر آپ بھی سن رہے ہیں، میڈیا کے اندر بھی آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ موٹر سائیکل جو ہے وہ ٹریلر کے نیچے آ گیا، فلاں جگہ پہ رکشے کے ساتھ اس کے نیچے۔ اب جو موٹر سائیکل ہے، یہ ہے تو ایک گاڑی ہے، سپیڈ اس کی پوری گاڑیوں جتنی ہوتی ہے، یہ کاروں کے ساتھ بھی اور بسوں کے ساتھ بھی ریس بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو چلانے والا بندہ جو ہے نا، وہ اس کو گاڑی سمجھ کے نہیں چلا رہا ہوتا، وہ سائیکل سمجھ کے چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ میں سائیکل چلا رہا ہوں۔ اب یہ ہمارا المیہ ہے کہ اس کے اندر چھوٹی، میں نہیں کہوں گا، بڑی بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے، بڑی بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا عنصر وہی ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں باقاعدہ۔ جیسے ڈرائیونگ اسکول سے گاڑی چلانا سیکھنا ہوتا ہے، ایسی موٹر سائیکل کو بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن باہر ملکوں میں باقاعدہ اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کو ٹیسٹ کے بعد لائسنس بنتا ہے۔ ہمارا تو گاڑیوں کے لیے بھی جو شارٹ کٹ بنے ہوئے ہیں، جو شارٹ کٹ کے ساتھ اپنا لائسنس بنواتے ہیں، وہ اپنے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، یقین کریں، اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، کیونکہ ان کے حادثے کی وجہ سے ان کی اپنی جانیں بھی، اپنی گاڑی، اپنے موٹر سائیکل بھی نقصان ہوتا ہے، ٹوٹتی ہے، ان کے ہاتھ، بازو، ٹانگیں بھی ٹوٹتی ہیں، اور دوسری جس کے ساتھ وہ ٹکراتے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا موٹر سائیکل جو ہے، یہ میں آپ کو چھوٹا سا ویڈیو بھی دکھا دوں گا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ عورتیں بیٹھتی ہیں پچھلی سیٹ کے اوپر، اکثر ان کے برقعے، ان کی چادریں لٹک رہی ہوتی ہیں، اور وہ حادثے کا بہت بڑا، اکثر حادثوں کا سبب بنتا ہے۔ میرا ایک دوست مجھے اس نے واقعہ سنایا، کہتا ہے میں پنجاب کے کسی شہر میں جا رہا تھا، میں آگے ایک ٹریلر تھا اور میں پیچھے، میری گاڑی تھی، میں گاڑی میں آ رہا تھا، اور میرے درمیان میں ایک موٹر سائیکل کے پیچھے عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کا برقع ایسے ہی کوئی ڈھیلا تھا۔ بہرحال میری، یہ کہتا ہے، ایک نظر پڑی، میں نے کہا میں کیا کروں، ان کو کیسے بتاؤں کہ برقعے کو اوپر کرو بھائی، اس طرح کا۔ وہ بالکل، اب وہ ٹائر ہے، چل رہا ہے، تو کہتے ہیں اس بندے نے فوراً جو ہے وہ ایک دم سے اوورٹیک کرنے کے لیے آگے دیکھا۔ اس نے جب وہ ایک دو دفعہ ہوا، سامنے دیکھا کہ روڈ کلیئر ہے، تو اس نے ٹریلر کو اوورٹیک کرنے کے لیے موٹر سائیکل آگے کیا۔ اب میں پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو کے، چلو یہ اوورٹیک کر لے، تو کہتے ہیں مجھے، میرے دیکھتے دیکھتے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک جو ہے وہ کوئی کام ہوا کہ وہ ان کا برقع جو ہے وہ کہیں ٹائر کے اندر آیا، تو ایک دم سے موٹر سائیکل جو گرا، اور وہ بندہ جو ہے اس کے اوپر سے ٹریلر کا پچھلا ٹائر گزر گیا، اور عورت کا بھی، اور ان کے پاس بچہ تھا گود میں، اور بچہ جو ہے روڈ پہ گر گیا، اور وہ دونوں جو ہیں، تو ابھی ایسے المناک حادثے ایک دو نہیں ہو رہے۔ اب کم نصیبی ہماری کہ ہمارے پاکستان میں روڈ سیفٹی کے اعتبار حوالے سے نہ تو آگاہی دی جا رہی ہے، نہ ان کو روزانہ کے شمار اگر کریں، روزانہ کے حادثات شمار کرنا یہ ضروری ہے ہر ملک کے لیے، ہر قوم کے لیے، پھر اس کی وجہ جاننا اور اس کی اصلاح کرنا، یہ وہ تو چلو اس حوالے سے ان اداروں کا بھی کام ہے، لیکن میں بھی تو ایک شہری ہوں، مجھے اپنی جان، اپنے گھر والوں کا خیال، اگر میں حادثے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میں کچھ ہو گیا، تو میرے گھر والوں کو خبر ملے گی کہ آپ کے بیٹے کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے خاوند کا حادثہ ہو گیا، تو میرے گھر والوں پہ کیا گزرے گی؟ تو اس کے لیے ہمیں
اپنی ذات کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ میری گاڑی میرا موٹر سائیکل حفاظت میں رہے، اور میرے بچے بھی پریشان نہ ہو، میرے گھر والے پریشان نہ ہو میری وجہ سے۔ احتیاط، اب موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ کے لیے ایک تو باقاعدہ تربیت ضرور حاصل کریں۔ یہ ڈرائیونگ کی جو کتاب ملتی ہے اس موٹر سائیکل کی سواری کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کی باقاعدہ کٹ ہے، ہیلمٹ کا پہننا، اور کونیوں کے لیے کٹ ہوتی ہے، کندھوں کے لیے اس کے باقاعدہ چیزیں ملتی ہیں، گھٹنوں کے لیے۔ اب یہ پوری کٹ ایک ملتی ہے، بہت سستی ہوتی ہے، 3000-3500 روپے کے قریب میرے ہیلمٹ جاتی ہے۔ ایک تو کٹ کا ضرور استعمال کریں، اور ہیلمٹ، گرمیاں ہیں، زہر ہے انسان کی طبیعت میں، لیکن جان جا رہی ہے کہ موٹر سائیکل سے گرتے ہی انسان سب سے پہلے سر لگتا ہے، سب سے پہلے سر لگتا ہے۔ تو موٹر سائیکل کو یہاں تو ہمارے یہاں اس کا سٹیٹس جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کو بطور گاڑی، بطور کار، کیونکہ آپ کی سپیڈ جو ہوتی ہے، ہمارے والد صاحب نے تو ہمیں، ہمارے بڑے بھائی جان، ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا یہ 2 پہیوں والی سواری کو کوشش کرو کہ نہ استعمال کرو، کیونکہ ایمرجنسی میں جب آپ روکو گے تو اس کے کھڑی ہونے کا، رکنے کا، سوئے گرنے کا کوئی اور چانس نہیں ہے۔ اس لیے مجبوری کی وجہ سے جو لوگ چلا رہے ہیں تو وہ کم از کم اپنی طرف سے پورے احتیاطی پہلو تو ضرور کریں، خصوصاً نوجوان۔ وہ تو بیچارے اپنی جانوں کو ایسے، آدمی موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو زگ زیگ نکال رہے ہیں، ایسے ایسے ایکٹنگ کر رہے ہیں، ایسے ایسے وہ ان کی ویلنگ کر رہے ہیں، اور کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، وہ دیکھنے سے خوف آتا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ہمارے دیکھتے دیکھتے روڈوں کے اوپر کئی ایسے حادثات ہوئے ہیں، ادھر سے وہ شت کر کے نکلا، آگے جو ہے وہ پڑا ہوا۔ اب وہ 18-20 سال اس عمر میں اندر ٹین ایجر ہے، تو ان کے گھر کے اندر جب پیغام پہنچتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو سارے گھر پہ کیا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے خصوصی گزارش ہے، چونکہ موٹر سائیکل آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ذمہ دار ڈرائیور بنے، اور اپنی ڈرائیونگ کو اصولوں کے ساتھ سیکھیں بھی، اور موٹر سائیکل کی باقاعدہ کٹ اور سپیڈ کو حساب سے رکھیں۔ یہ ریسنگ روڈ نہیں ہے ہمارے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا دیکھا، وہ ریس لگا رہے ہیں، وہ کاروں کی ریس لگی ہوئی ہے، وہ بھائی ان کے پاس ٹریک ہوتے ہیں، وہ ریسنگ ٹریک ہوتے ہیں، ریسنگ کے لیے علیحدہ روڈ بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ابھی تو کچھ اس طرح کے نہیں ہے زیادہ، لیکن یہ کم از کم یہ جو سڑکیں ہیں، جی ٹی روڈ ہے یا یہ موٹر وے ہے، یہ ریسنگ ٹریک ہرگز نہیں ہے۔ ان کو صرف ٹریولنگ ٹریک بنایا گیا ہے، سفر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ان کے اوپر صرف سفر کرے اور آہستہ سپیڈ سے چلے، کوئی کرتب نہ دکھائے، اپنی جان کی فکر کرے اور دوسروں کی جان کی فکر کرے۔ آپ کی وجہ سے آپ کے اپنا بھی جان مال محفوظ رہے اور دوسروں کا بھی محفوظ رہے۔ اس پہ مثبت کردار اپنانا ہے ہر ڈرائیور نے، باقی شعبوں کا ہم آہستہ سے ساتھ لیں گے۔ آج کے لیے آپ سے اجازت، آئندہ پروگرام، آئندہ سوموار کو انشاءاللہ میں اور میری ڈرائیونگ کا موضوع لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔